قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان. رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ 4 بڑے بڑے حقائق ہیں سورت کے آغاز میں۔ اللہ کے ناموں میں سے بہترین نام الرحمن۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سکھایا اس میں چوٹی کا علم ہے۔ قرآن تو علم القرآن، اور ساری مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق خلق الانسان، اس کا ذکر، اور انسان کی ساری صلاحیتوں میں سب سے بڑی صلاحیت علمہ البیان، بولنے کی طاقت۔ 4 بڑی بڑی چیزوں کے تذکرے سے یہ صورت شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین اپنے نام کے ساتھ، بہترین کلام اور بہترین انسان اور اس کی بولنے کی کیفیت کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، رحمان کا اس دنیا پہ سب سے بڑا رحم علم القرآن۔ آج بھی جو لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں نا، وہ اللہ کے رحم میں آ جاتے ہیں۔ کبھی یہ لوگوں کو پتہ تو چل جائے، پھر تو بھاگیں گے۔ تو انسان کو کہا کہ تمہاری چوٹی کی صلاحیت، قوت بیان کا استعمال پھر غلط کام کے لیے نہیں ہوگا۔ آج تک زبان پہ کیا تھا؟ گالی تھی کہ گلوچ تھی کہ گانے کے بول تھے؟ آپ دیکھیں گے جب آپ لفظی ترجمہ یاد کر لیتے ہیں نا قرآن کا، تو اٹھتے بیٹھتے آپ کے نام لبوں پہ قرآن کے لفظ ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری زندگی میں یہ وقت لائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام بھی ہے اور بعض کہتے ہیں اصل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع اور عریض رحمت سب مخلوقات کو جھانپے ہوئے، اور رحمان فولان، جوش ہے اس میں۔ رحیم میں کنٹینیٹی ہے، ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھ چکے۔ پھر اسے دیکھیے، قرآن بہترین کلام ہے، ہر قسم کے علوم کا نقطۂ عروج۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب میں قرآن پڑھوں، میں تو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی پڑھ کر دیکھیے، آپ خود بتائیں گے آپ نے کیا پڑھا۔ ماں کے رحم سے جوڑ دیا اللہ نے الرحمن کو۔ بہترین مخلوق ہے انسان، تو اللہ انسان کی اس قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت کا بہترین شکر کرنا سکھاتے ہیں، اور وہ کہا کہ اس کو قرآن میں کھپا دو۔ یہ کلچر بنانا پڑے گا، جب تک یہ نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی۔ کیونکہ پیچھے کی آیتوں میں اور صورتوں میں کتنی دفعہ دیکھا ہے، جب لوگ خاموش رہے تو بدعت عام ہوئی اور قرآن پیچھے چلا گیا، سنت پیچھے چلی گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5027، یعنی پچھلے 4 حقائق کو جمع کرے نا تو نتیجہ اس حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ٹھیک، ابو داؤد میں اور ترمذی میں بھی یہی روایت ہے۔ تو پھر آپ اس وقت خود کو بہترین سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کرے یہ صرف دار قرآن تک کا نہ ہو سفر، آگے تک چلے۔ اب قرآن کے تذکرے کے بعد کائنات کی باتیں۔ الشمس والقمر بحسبان، آفتاب و ماہتاب یعنی سورج اور چاند مقررہ حساب سے ہیں، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی، یعنی عدل اور انصاف، تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ قرآن بندے کو عدل پرست بھی بناتا ہے، اور اپنے لیے جو پسند ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرنا سکھاتا ہے۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں، اور بس والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ پس انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ 31 بار یہ جملہ آئے گا اس صورت میں۔ سن لیجئے روایت عبداللہ بن عمر سے، بزار، ابن جریر، ابن منذر اور دار قطنی کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے سورۃ الرحمن خود تلاوت کی یا پھر آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ آپ نے لوگوں سے کہا، کیا وجہ ہے کہ تم وہ جواب نہیں دیتے جو میں سن رہا ہوں، جیسا جنوں نے اپنے رب کو دیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا وہ کیا جواب تھا؟ تو آپ نے فرمایا، جب میں اللہ کا ارشاد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو جن اس کے جواب میں کہتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو آپ نے اس دعا کو یاد بھی کرنا ہے، اور ابھی تو اردو میں کہتے رہیں کہ نعمتوں کے اوپر شکر گزار بن جاؤ۔